اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میرا موضوع ایک بامقصد انسان کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں چھوٹی سی گفتگو ہمارے مطہری صاحب کی جو کتاب ہے انسان اور ایمان کے ایک پیراگراف سے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں انسان اس حد تک بامقصد ہے کہ بعض اوقات اس کے عقیدے اور مقصد کی قدر و قیمت تمام اقدار سے بڑھ جاتی ہے، سب قدروں سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی کئی باتیں رہتی ہیں، بال بچے، یہ دنیا کی جتنی قدر ہیں اس سے بڑی ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنے مقصد جو ہے اس کے لیے دوسرے انسانوں کی خدمت اور ان کو آرام اور سکون پہنچانا، یعنی اس شخص کو جو ایسا بامقصد ہوتا ہے اس کے کیا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی خدمت اور ان کو آرام و سکون پہنچانا خود اپنے آرام و سکون سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ فرض کیجئے وہ ایک آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور کسی نے آواز دی تو وہ اپنا سونا، اپنی نیند چھوڑ کر اس کے لیے اٹھ کر جائے۔ یہ چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، مگر انہیں کئی بامقصد اس میں آگے بڑھتا ہے انہیں۔ اگر کسی اب اس کے بعد جو ہے تو یعنی دوسرے انسانوں کی خدمت اور ان کو آرام و سکون پہنچانا خود اپنے آرام و سکون سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال دے رہے ہو، اگر کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کے پیر میں نہیں بلکہ اس کی آنکھ میں چبھ گیا، اس قدر وہ اس کے لیے تڑپ اٹھتا۔ کون؟ ایک بامقصد انسان کیا کرتا ہے؟ چبھ گیا، دوسروں کا ہمدرد ہو جاتا ہے، دوسروں کی خوشی سے خوش اور ان کے رنج و غم سے غمگین ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے مقدس مقصد اور عقیدے سے اس حد تک عشق کرتا ہے، عشق کرنے لگتا ہے کہ اپنے مفادات کو بلکہ اپنی زندگی کو بڑی آسانی سے اس عقیدے پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ اتنا سا پیراگراف جو میں آپ کو سنایا اس کتاب میں کا، اس پر آپ غور کریں گے تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ ہم بامقصد انسان ہیں یا بے مقصد اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرنا، یہ کیا ہماری فطرت میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر کیا ہے، ہم ثوابوں کا سمندر ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ بھئی یہ سورہ پڑھے تو اتنا ثواب، وہ سورہ پڑھے تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم انسانی اقدار میں وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس سے آپ ایک انسان کی زندگی دے سکتے ہیں۔ ایک انسان کو جو ہے تو لوگوں کو بیماریاں آتی ہیں، انسانوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو جب آتی ہیں تو یہ ان کا امتحان نہیں رہتا ہے، یہ آپ کا امتحان رہتا ہے جو آپ خوشحال ہیں۔ آپ خوشحال ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور ایک ایسا مسکین غریب ہے جو کہ بالکل حالات کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، غریب ہے، بیمار ہے، مگر آپ اپنے سکون کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے، اللہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ حقیقت میں وہ اس کا امتحان نہیں ہے، وہ امتحان آپ کا ہے کہ آپ کتنے بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں تو آپ کی انسانی زندگی بالکل بیکار ہے۔ آپ کی ثواب سمیٹنے کا جو طریقہ ہے، آپ بہت آسان طریقے سے وہ ثواب سمیٹنا چاہتے ہیں کہ جو وہ سب ثواب کس کے لیے ہے؟ پہلے انسان بنیے، پھر مومن بنیے، پھر وہ ہے۔ تو آپ انسان بننے کے لیے پہلے بامقصد انسان بننا پڑے گا، جو کہ آج میں جو تو اس سے پہلے بھی جو ہے ایک تھوڑا سا مختصر سا کلپ دیا تھا کہ بھئی اس میں لوگ سمجھیں کہ بھئی کچھ۔ آج اورنگ آباد شہر میں ایک تو ایسا مریض ہے کہ جس کی موت نزدیک ترین آ چکی ہے، مگر اس کے جو تو بچانے کے لیے لاکھوں روپے کا قرض ہے۔ ہم نے ہماری سخت کے لحاظ سے پہلے کرے 1 لاکھ کرنا ایک آدمی کے لیے بہت کچھ وہ تھا، مگر ہم نے کیے۔ لیکن اتنی بڑی انسانی سمندر میں اگر ایک انسان جو تو کچھ پیسوں کے لیے، آج ایک ایسا انسان یہاں اورنگ آباد میں موجود ہے جس کے پورے لنگس خراب ہو گئے ہیں، اور وہ لنگس جو ہے تو کسی ٹی بی وغیرہ سے نہیں ہے بلکہ بالکل وہ ڈرائی ہو چکے ہیں،
اور اس کو جو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے لگنے والے ہیں۔ کیا آپ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ اجتماعی طور سے سارے لوگ ملے اورنگ آباد کے، اور کئی لوگ ہیں، کئی آرگنائزیشن ہیں، کئی اپروچ ہو؟ نہیں، ہم ہمارے لیے ہی زندگی گزار رہے، ہم ہمارے ہی بال بچوں پہ زندگی گزار رہے، ہماری ان کے سیکرٹری بنتے، ہمیں انجمن، ہمیں جو ہے تو سیاسی پارٹیاں بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، سب میں ہیں، مگر اس غریب کے لیے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر ایک ایک آرگنائزیشن کے پاس پہنچے یا گورنمنٹ کے تھرو اس کو ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے کوشاں ہو جائیں، آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ وہ انسان کی زندگی نہیں بچے گی کہ آپ کی زندگی میں بھی بہت ترقی ہوگی۔ اب آپ اورنگ آباد ٹائمز میں جو ہے تو اس کی اپیل آئی ہوئی ہے، آپ دیکھیے، میں آپ کی اپیل وہ بھی اس میں جو ہے تو ڈسپلے کروں گا، وہ دیکھیے، اور اس شخص کو مدد کرنے کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیے تاکہ آپ ایک بامقصد انسان بنیں۔ پھر آگے کے ثوابہ جب سمیٹنا ہے تو اس سے پہلے جو تو انسان بننا ضروری ہے، مومن بننا ضروری ہے، با ایمان شخص بننا چاہیے۔ با ایمان اور با مقصد انسان بننے کے بعد جو ہے تو آپ کو ہر چیز کا ثواب، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، لاکھوں کروڑوں گنا ملے گا، ہاں، ہر سورے کا ملے گا، ہر آیت کا ملے گا، ایک آیت کا اتنا ثواب، اور ایک قرآن کے برابر جب ثواب ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک بامقصد انسان بن کر وہ کریں۔ اگر آپ بامقصد انسان نہ بنیں اور خالی ثواب سمیٹنے کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مخلوق سے یہی سوال کرے کہ تیری بیماری میں کس نے تیرا ساتھ دیا تھا۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آپ یہ ابھی جو ہے تو اورنگ آباد ٹائمز میں آئی ہوئے جو ہے ڈسپلے میں کروں گا، وہ دیکھیے، اور آپ کوشش کیجئے کہ کس طرح سے ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے آپ کوشاں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ۔ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا سید ایاز حسین کی مالی امداد کی اپیل۔ اورنگ آباد الہلال کالونی کے ساکن سید ایاز حسین، عمر 37 سال، گزشتہ 3 سال سے پھیپھڑے لنگس خراب ہونے کی وجہ سے کافی نازک حالت میں ہے اور 1 سال سے گھر میں ہی آکسیجن پر زندگی جی رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق سید ایاز کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں، جسے تبدیل یعنی لنگس ٹرانسپلانٹ کرنا نہایت ضروری ہے، جس کا مکمل خرچ تقریباً 45 سے 50 لاکھ کے قریب ہے۔ اب چونکہ سید ایاز ایک پیشے سے ایک مزدور ہے اور کرائے کے مکان میں اپنی بیوہ، والدہ اور بیوی اور 3 معصوم بچوں کے ساتھ زندگی اور موت کی بیچ جھوڑ رہے ہیں اور اتنا بڑا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتے، اس لیے آپ اہل خیر حضرات سے سید ایاز کی والدہ بیوی کی درخواست ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں آپ اپنی زکوٰۃ عطیات کو دیکھ کر سید ایاز اور ان کے معصوم بچوں کی مدد کریں، تاکہ آپ ان کی مدد کر کے بے شمار اجر ثواب کا حصہ بنیں۔ جس کسی کو بھی سید ایاز کی مدد کرنی ہے وہ راست طور پر ان کے مکان واقع الہلال کالونی نیز میونسپل کارپوریشن اسکول گراؤنڈ عیسیٰ بلڈنگ کے بازو ان کے مکان پر ملاقات کر سکتے ہیں، یا موبائل نمبر 8421253023 پر کال یا ویڈیو کال کے ذریعے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ آن لائن مالی امداد کرنا چاہتے ہیں سید ایاز کے اسی نمبر پر گوگل پے یا فون پے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔